آپ کو کیا لگتا ہے تہجد تک آپ خود آتے ہیں؟ نہیں، آپ تہجد تک خود نہیں آتے، آپ کے لیے اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود چنتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں، کہ آپ اٹھیں اور اپنے غموں سے بری ہوئی داستان اسے سنائیں۔ یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، ورنہ سوچیں جہاں پوری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ اٹھے اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ تھک چکا ہے، کمزور ہے، بہت کمزور، حالات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا، بتانے کے لیے کہ دنیا بڑی ظالم ہے، اپنے رب کو بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے۔ جو تہجد کے سجدوں میں روتے ہیں انہیں کبھی کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ جس کو اللہ تہجد جیسی لاڈلی نماز کے لیے بلائے، وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں وہ رب ان کا برم رکھا کرتا ہے۔ تہجد کی آہیں، وہ سسکیاں، وہ آنسو، وہ پکار جب عرش پر جاتی ہے تو قبولیت کی خبر ساتھ لے کر لوٹتی ہے۔ یہ اللہ کو منا ہی لیتی ہے، یہ سب کچھ سنوار ہی دیتی ہے، یہ پکاریں آپ کو منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ وہ پہر کہ جہاں لوگ اکیلے بستر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں، جن کو اپنے حالات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، وہ پہر کہ جہاں لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جس سے اپنے غم سناؤں، کوئی ملے جو دل کا حال جان سکے، اس وقت آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے سنائے اپنے حال دل، مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے کہ میں اس سے عطا کروں، کہ جو اس کی خواہش ہے وہ میں اس کی جولی میں ڈال دوں۔ جب بندہ روتا ہوا اپنا حال دل سناتا ہے، جب اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے زخم کو اس کے سامنے اس کے در پر لا کر رکھ دیتا ہے، اپنی فریادیں سناتا ہے، اپنے خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اپنے اللہ سے اس کی رضا طلب کرتا ہے، ارے تو کیسے ممکن ہے اس کے رب کو اس پر پیار نہ آئے، اس کے رب کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئے؟ ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا چھوڑ دے، اس کی سکیوں کو نظر انداز کر دے؟ پھر کون کہتا ہے جو مانگا وہ نہیں ملا مجھے؟ تم تہجد کے سجدے تک آئے ہی نہیں تو اس کا مطلب تمہیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے پھر کہ میں نے تہجد پڑھی اور وہ چیز عطا نہیں ہوئی؟ تم نے یہ تو دیکھا کہ جو تمہیں چاہیے تھا نہیں ملا، مگر کیا تمہیں اللہ کی رضا نہیں مل گئی؟ کیا تمہیں وہ نہ ملا جو تمہارے رب نے تمہارے لیے چاہا؟ اور جو چیز تمہارے لیے تمہارا رب چاہے تو پھر سوچو کہ کتنے خاص ہو تم۔ کیا تمہیں اپنے رب سے بات کرنے کا موقع نہ ملا؟ کیا تم نے اپنے رب کا کرم نہ دیکھا؟ کیا تم نے اپنے رب کا تم سے پیار کرنا نہ دیکھا؟ تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تہجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ تہجد سے تو خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، ان غموں کی کیا اہمیت ہے؟ اور سنو،
تہجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے، تمہاری ممکن خواہش کی کیا اہمیت ہے؟ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا ہے کہ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلائے، جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھ دے، جب آپ کے غم کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، جب وہ رب تمہاری کن کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیکن بنا دے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسوؤں سے بری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں معجزوں کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کی طرف، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے درد بھری آواز میں اللہ کو پکارا تھا، اس رات میں نے سجدہ تہجد میں سر جھکایا تھا۔ کیا حسین وہ رات تھی جب سجدوں میں رو کر سکون پایا تھا۔ رات کی اندھیری میں ایک سکون سا آیا تھا جب اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا تھا۔ یقین مانیں وہ رات بہت حسین تھی جس نے مجھے تہجد کا پابند بنا دیا۔ سنو، میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے اللہ سے جان مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تم تہجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں کو اللہ رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کے آنسو رائیگاں جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کی دعاؤں میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں پر اللہ کن نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
تمہاری تہجد کی دعائیں کن سے فیکن تک کا سفر طے نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں لا حاصل کو حاصل میں تبدیل نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تہجد پڑھو اور بے سکون رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔